آج میں نا کیونکہ پاکستان کے اندر نا یہ جوا رگوں میں جا چکا ہے, اس کو کیسے ختم کریں گے؟ اور آپ نے ایک بہت بڑا یوٹیوب سٹار جو ہے, ظاہر سی بات ہے یوٹیوب کے اندر ان کے 8.9 ملین فالورز ہیں, ان کو آپ نے ریسٹ بھی کیا, تو کیا کہانی ہے ابھی تک, کیا چیزیں سامنے آئی ہیں؟ بہت شکریہ زین. آپ اور آپ کا یہ چینل ہمیشہ وطن عزیز کے لیے اچھی چیزیں, اویئرنیس کے لیے اور ہمیشہ سوسائٹی بلڈنگ کے لیے کام کرتا ہے. میں سلوٹ پیش کرتا ہوں آپ کو اور آپ کے چینل کو. تو بات یہ ہے کہ جو بھی شخص وطن عزیز میں گندگی پھیلائے گا, چاہے وہ جوئے کی گندگی ہو, چاہے وہ بکواسیات کرے گا, گندی زبان استعمال کرے گا, نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی اس کو ضرور پکڑے گی اور اس غلاظت کو ختم کرے گی جو سوسائٹی میں پھیلائی ہے. جو مرضی نام ہو بڑا, جو مرضی بڑا نام ہو اس کا. اس بات کے اوپر میں آپ کو زین صاحب ایک ہی بات کہوں گا کہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی انڈر دی کمانڈ آف ڈائریکٹر جنرل وقار الدین سید فیس نہیں دیکھے گی, کیس دیکھے گی. واہ, جو بھی بندہ ہے, فیس کوئی بھی ہے, کیس ہوگا تو اس کو حوالات میں جانا پڑے گا, اس کو ایف آئی آر فیس کرنی پڑے گی, اس کو قانون کا جو ریاست پاکستان کا قانون ہے اس کے سامنے خود کو سرنڈر کرنا ہوگا اور میری آنریبل عدلیہ کو جا کر جواب دینا ہوگا کہ ہم نے یہ کیوں کیا. اچھا سر, ڈکی کو آپ نے گرفتار کر لیا جوئے کے اوپر, ابھی تک کیا تفتیش ہوئی ہے؟ 4 دن کا مزید آپ نے ریمانڈ لیا, کتنا لوگوں کا پیسہ اس میں ڈوبا ہے اور اس ڈکی کا کیا کردار ہے ڈائریکٹ اس میں؟ اس کا ڈائریکٹ کردار اتنا گہرا اور گھنونا ہے کہ یہ جو ہمارے وطن عزیز کا مستقبل ہے, جو کہ 6 سال سے 16 سال تک کے بچے اسپیشلی, باقی بھی سارے ہیں, بڑے بھی ہیں, لیکن یہ وہ ایج ہے جس میں کسی بھی ملک کا مستقبل کا فیصلہ اس ایج نے کرنا ہوتا ہے کہ اس ملک کا مستقبل کیا ہے. جیسا کہ زین آپ بڑے جہاں دیدہ دانشور آدمی ہیں, آپ کو پہلے ہی پتہ ہے کہ ہمارے تعلیم کی ریشو کیا ہے, پرسنٹیج کیا ہے. پاکستان میں تعلیم کا فقدان ہے. اس فقدان میں جو لوگ پڑھ رہے ہیں, جیسے آپ نے ابھی رزلٹس آئے ہیں, میٹرک میں ایک ریڑھی والے کی, سبزی والے کی بیٹی نے اپنے باپ کا اور خاندان کا سر فخر سے بلند کر دیا کہ اس نے اس چیز کا مول دے دیا کہ اس کا باپ کس طرح سے ریڑھی کو دھکیل کے سبزی بیچ کے اس کی فیس ادا کرتا تھا. آج وہ حکومتی تمام بڑوں کے ساتھ کھڑی ہے بیٹی, اس ہوا کی بیٹی جو میرے وطن عزیز کی بیٹی ہے, جس نے اتنی بڑی پوزیشن لی ہے. ان کی کبھی غور سے آنکھوں میں دیکھیے گا کہ کتنی محنت نظر آئے گی, کتنی جستجو نظر آئے گی. اسی طرح جنوبی پنجاب سے ایک بچہ جو کہ روتے ہوئے کہہ رہا تھا, اس نے وہاں پہ پوزیشن لی ہے میٹرک میں, اور وہ کہہ رہا تھا کہ میرے والد رات کے وقت جب ہم سو رہے ہوتے تھے تو وہ بھٹھے پہ جا کر اینٹوں کی مزدوری کرتا تھا, اینٹیں بناتا تھا تاکہ میرا بیٹا پڑھ سکے, تاکہ میں اپنے بیٹے کو بچوں کو دودھ پلا سکوں, تاکہ میں اپنے بچوں کو کھانا کھلا سکوں. وہ اتنی محنت کر کے ان بچوں نے اپنے پیرنٹس کا سر فخر سے بلند کر دیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے ڈیجیٹل شیطان, ڈیجیٹل یا سائبر شیطان جو نیٹ پہ بیٹھ کے, سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے خود کو انفلوئنسر کہتے ہیں, انفلوئنسر ہوں گے لیکن اچھی چیز کے انفلوئنسر ہوں. اگر وہ نیٹ پہ بیٹھ کے انفلوئنس کریں گے کہ جوئے کو کھیلیں, جوئے کو پروموٹ کریں, یا منشیات کو کریں, یا گالم گلوچ کو, یا نیوڈیٹی کو, یا سیکچول انٹیمیٹیشن کو, یا واٹ ایور دا ڈفرنٹ ٹائپس آف کرائمز وہ کریں گے, تو ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. زین آپ کے توسط سے میں بتا رہا ہوں تمام دوسرے بھی سوسائٹی کے ایسے انفلوئنسرز کو جو نیگیٹو ایکٹیویٹیز یا ریاست پاکستان کے خلاف فرضہ سرائی کر رہے ہیں, یا میرے بچوں کو ڈی ریل کر رہے ہیں, میرے بچوں کو گندی گندی ویڈیوز دکھا کر, جوا کھیل کر, اور پھر جوا کھیل کر دکھاتے ہیں اپنے پروگرامز میں اس کی پروموشن کے لیے, اور پھر اس میں پیسے جیت کے بتاتے ہیں کہ جی پتہ نہیں ہارتے ہیں کہ جیتتے ہیں, پر بتاتے یہ ہے کہ اتنے پیسے ہم نے اتنی منٹ میں جیت گئے. یہ تو بہت آسان کام ہے. پھر اپنی لوش گاڑیاں, پھر اپنے بنگلے اور ان کی ویڈیوز, پھر اپنے انٹرنیشنل وزٹس کو پروموٹ کرتے ہیں. اب تو ان سے یہ بھی پوچھا جائے گا زین کہ آپ کتنی بار پاکستان سے باہر گئے ہو,
کتنا پیسہ خرچ ہوا ہے اور آپ کتنا ٹیکس حکومت پاکستان کو دے رہے ہو, کیا وہ اس سے مطابقت رکھتا ہے؟ کیا جو آپ کی گاڑیاں ہیں, جو آپ کے یہ بنگلے ہیں, یا جو بھی آپ کی لوش لائف ہے, کیا آپ اس کی مطابقت سے حکومت پاکستان کو ٹیکس دے رہے ہو؟ اس کے علاوہ جتنی بھی اماؤنٹ ہوگی وہ بلیک منی کاؤنٹ ہوگی. بلیک منی کو اگر انہوں نے لانڈر کرنے کے لیے کسی لافل چینل کے اوپر لے کے آئے, کہنا چاہ رہا ہوں کہ گھر خریدا اس پیسے سے, کوئی گاڑی خریدی, کسی بینک میں جمع کروائے, تو ان سے وہ سارا پیسہ لے کر حکومت پاکستان کو سرنڈر کیا جائے گا, سرنڈر کیا جائے گا. یس, ریکوریاں ہوں گی. یہ کیا ہوا, پرچہ دیا, کل کو باہر آ گیا, کیوں باہر آ گیا؟ ریکوری دے جو نقصان کیا ہے. یہ انویسٹیگیشن ایسی ہوگی کہ آپ لوگ دیکھیں گے. میں کہوں اکثر آپ لوگ ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم اس کیس کو فالو کریں گے. میں آپ کو کہتا ہوں کہ اس کو فالو کریں, کہ ہم نے اس ایک کیس سے جو سوسائٹی پہ امپیکٹ پازیٹیو پڑا ہے وہ سب سے بڑا ایسٹ ہے. بالکل. پھر یہ سیکنڈری چیزیں ہیں کہ اس کے پاس سے اتنا پیسہ, اتنا چیزیں گورنمنٹ آف پاکستان کو جو چوری کا تھا ہم نے لے کر اس سے سرنڈر کیا. تو یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم فیس نہیں کیس دیکھیں گے. کیس دیکھیں. اچھا, ان کی وائف کے حوالے سے کہا جا رہا ہے انہوں نے ضمانت لے لی ہے, کیا ان کو بھی تفتیش میں شامل کیا جا رہا ہے؟ 28 تک ان کی ضمانت ہے, اروب کی جو ڈکی کی وائف ہے. جی, وہ کل اپنے وکلا اور اپنی فیملی کے ساتھ آ کر اس نے آفیشیل انویسٹیگیشن جوائن کر لی ہوئی ہے. تو آپ درست فرما رہے ہیں کہ اس نے بیل بیفور اریسٹ کروا لی ہوئی ہے. تو وہ بات یہ ہے کہ یہاں پر جینڈر ڈسکریمنیٹنگ تو سسٹم ہے نہیں نا, کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے. کوئی مرد ہے, کوئی عورت ہے, کوئی ٹرانسجینڈر ہے, if he or she are criminal or commit a crime, they will face the music. اچھا جو صاحب, آپ نے جو میں نے ابھی ایف آئی آر پڑھی ہے اس میں 294 بی اور 420 پی پی سی کی آپ نے دھاریں لگائی ہیں. اب اس میں جو قمار بازی ہے یا دھوکہ بازی ہے, اس میں ابھی تک آپ ایک فگر بتا دیں کہ کیا اتنا پیسہ جو ہے عوام کا ڈوبا ہے ان کے ذریعے؟ اس بات کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ میٹر کورٹ آف لاء میں ہے, سب جوڈیش ہے. یہ جو باتیں تفتیش کی ہیں نا, وہ میں آپ سے اس طرح میڈیا پہ اس وقت وہ نہیں کرنے کی پوزیشن میں. جب میں ان ایویڈنس کو جو اکٹھے ہو رہے ہیں ہماری انویسٹیگیشن میں, جی بہت ان کے موبائل سے کیا نکلا ہے سر؟ کچھ بہت کچھ نکلا ہے. کوئی ایسی ویڈیوز نکلی ہیں جو نہ دیکھنے کے قابل ہوں؟ میں وہی عرض کرنے لگا ہوں کہ اس کے موبائل سے بہت انفارمیشن ملی ہے. ان کے جتنے ڈیجیٹل گیجٹس ہمارے پاس ہیں اس کو وہ بہت بڑی انفارمیشن ہے. اس کو پروب کرنے میں, انویسٹیگیٹ کرنے میں یہ بڑی ٹیکنالوجی کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے. یہ کوئی ٹریڈیشنل انویسٹیگیشن نہیں ہے کہ 1 منٹ میں ہو جائے گی. یہ ایک لمبا پروسیس ہے جو کہ آن گوئنگ پروسیس ہے. اور یہ ساری انفارمیشن ہم آپ آنریبل میڈیا کے سامنے ڈیفینٹ یہ آپ کو دیں گے. لیکن کب دیں گے؟ جب ہم ان ایویڈنس کو ونس کورٹ آف لاء میں پروڈیوس کروا دیں گے. پھر وہ پبلک ڈاکومنٹ ہوگا, پھر وہ آپ بھی لے سکتے ہیں, کوئی بھی شہری لے سکتا ہے کہ ہم نے یہ چیزیں انویسٹیگیشن میں کی ہیں. ابھی قبل از وقت کورٹ آف لاء میں دینے سے پہلے میں کوئی کمٹمنٹ ایسی نہیں کر سکتا کہ کل کو ہماری گفتگو کی وجہ سے پراسیکیوشن میں پرابلم آئے اور اس ملزم کو اس کا فائدہ ہو جائے. آپ اور میں کبھی بھی نہیں چاہیں گے, اور یہ 25 کروڑ عوام جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی نہیں چاہیں گے کہ